زی وقار علماء کرام، اسٹیج پر موجود زعماء، اکابرین امت، سیاسی، سماجی، قومی اور ملی شخصیات، پنڈال میں موجود غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج ایک بار پھر آپ کے ضلع چکوال علاقہ جیٹھن میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس سے قبل علماء، زعماء، خطباء اور شعراء اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے۔ عنوان کی مناسبت سے تفصیلی گفتگو محترم جناب عزت مآب علی معاویہ شاہ صاحب آپ حضرات سے فرما چکے ہیں۔ آپ کی اتنی کثیر تعداد، سجا ہوا خوبصورت پنڈال، آپ کی پرخلوص توجہ، آپ کے ذمہ داروں کی محنت اور ان کی جد و جہد کا عکس ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کے ضلع کے قائد قاری اسد صاحب، ان کی پوری ٹیم، تمام دوستوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ کے حلقے کے تمام ساتھیوں کو بھی مبارکباد اور شاباش دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سردی کی راتیں، اس مناسبت سے تو رات کافی ہو گئی ہے۔ میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ جس وقت مجھے ٹائم دیا جاتا ہے اس سے بہت پہلے ٹائم مل گیا۔ یہ بھی آپ حضرات کا شکریہ ہے۔ عنوان ہے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات اپنے ذہنوں میں رکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں اور ہر بندہ اس بات کو ادا کرنے میں اور پہل کرنے میں کوشش کرے کہ جب بھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس پہ گرامی لے تو پہلے اپنے کھلے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے کہے آخری نبی۔ کیا کہے؟ آخری نبی، یا کہے خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یا کہے خاتم المعصومین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی اپنے سننے والے کو بتا دے کہ ہم حضور کو نبی نہیں آخری نبی مانتے ہیں۔ سننے والا اگر کوئی بیمار ہے تو اس کا سنتے ہی پہلا علاج تو اسی سے ہو جائے۔ اگر کوئی دوسری قسم کا مریض ملے تو اسے کہو خاتم المعصومین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ اس کا علاج بھی فوراً ہو جائے اور بات سمجھ آ جائے کہ یہ اندر کیا ہے اور باہر کیا ہے۔ دوسری بات، جب آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام نامی اس بے گرامی لیں تو صرف ابو بکر صدیق نہ کہیں بلکہ یہاں سے شروع کریں کہ خلیفہ بلا فصل۔ ہر بچے کو، جوان کو، بوڑھے کو یہ بات آنی چاہیے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ یہ بات بھی آنی چاہیے کہ ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں۔ آپ خلیفہ بلا فصل کہیں یا خلیفہ اول کہیں، یہاں سے شروع کر کے آپ ابو بکر صدیق کا نام لیں، اور جب حضرت عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے تو آپ آغاز کریں خلیفہ ثانی یا خلیفہ دو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب حضرت عثمان غنی کا نام آئے تو آپ آغاز یہاں سے کریں خلیفہ سوم جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب نام لے آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو آپ آغاز یہاں سے کریں کہ خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ نام بھی بتا دیے جائیں اور عقیدہ بھی بتا دیا جائے۔ ایسا کرو گے؟ سب کرو گے؟ مل کے کرو گے؟ ہر ایک کو بتاؤ گے؟ میں اپنا جملہ پھر دہرانے لگا کہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں اب مزے لینے کے لیے تقریریں سننے کا وقت نہیں ہے، اب عمل کی دنیا میں آنا ہوگا، کچھ پیغام دینا ہوگا، کچھ پیغام لینا ہوگا، اور دنیا کو اپنا وجود، اپنی حیثیت اور اپنا مذہب بتانا ہوگا۔ اب بات کھلی ہو گئی ہے، اس لیے کوئی آدمی اپنا نظریہ کسی کو نہ بتائے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس لیے جس جلسے میں بھی آؤ اس نیت کے ساتھ کہ ہم مزے لینے کے لیے تقریر سننے نہیں جا رہے بلکہ عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ عمل کیا ہوگا اس کا ایک سبق میں نے آپ کو دے دیا، اور وہ یہ دیا کہ حضور کے نام سے پہلے کہیں گے خاتم النبیین یا خاتم المعصومین، ابو بکر صدیق کے نام سے پہلے کہیں گے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، اور حضرت فاروق اعظم سے پہلے کہیں گے خلیفہ دو، حضرت عثمان غنی سے پہلے کہیں گے خلیفہ سوم، اور حضرت علی سے پہلے کیا کہیں گے؟ ایک آدمی ایک دفعہ کسی ٹی وی پر کوئی انٹرویو دے رہا تھا، اس نے دیتے دیتے کہہ دیا کہ مسلمانوں کے ہاں علی چوتھے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے ہاں۔ ہم جب انہیں کہتے ہیں کافر اور تکلیف ہوتی ہے خود کہہ دیے، یہ ریکارڈ پر ہے، کبھی آپ کو موقع ملے تو سن لینا کہ مسلمانوں کی حضرت علی کون سے نمبر پر ہے۔ اور جاتے جاتے ایک بات آپ کو اور بتاتا چاہوں کہ ہم جب کہتے ہیں علی چوتھے نمبر پر ہیں تو بعض لوگوں کو خواہ مخواہ تکلیف اور پریشانی ہو جاتی ہے۔ بھائی حضرت علی صرف خلافت میں چوتھے نمبر پر نہیں، ولادت میں بھی چوتھے نمبر پر ہے۔ بھائی کس میں؟ جس طرح خلافت میں یہ تین بھائیوں سے چھوٹے ہیں، ایسے ہی ولادت میں بھی یہ تین بھائیوں سے۔ تم ایک بات پر کھڑے ہو، آج میں دوسری بات کہہ کے جا رہا ہوں۔ ایک کا نام طالب ہے، ایک کا نام جعفر ہے، ایک کا نام عقیل ہے، اور چوتھے کا نام علی ہے۔ کیا ہے؟ اور حضور کی چار بیٹیاں، حضور کی ایک کا نام زینب ہے، ایک کا نام رقیہ ہے، ایک کا نام ام کلثوم ہے، اور جس کا چوتھا نمبر ہے اس کا نام کیا؟ کیا؟ اب حضرت فاطمہ کا نکاح کس سے ہوا؟ کس سے ہوا؟ غلط بات کر دی۔ کس سے ہوا؟ حضرت علی سے۔ حضرت علی کا نمبر کون سا؟ حضرت فاطمہ کا نمبر کون سا؟ انہیں پتہ نہیں پریشانی کیوں ہو جاتی۔ خلافت بعد میں ہے، ولادت پہلے ہے۔ وہی بتا دیا کہ یہاں بھی تین بھائیوں سے چھوٹے، وہاں بھی تین بھائیوں سے چھوٹے۔ اس لیے جب آپ حضرت علی کا نام آئے تو کیا کہیں گے؟ کون سے خلیفہ؟ کون سے خلیفہ؟ چاروں خلیفہ۔ تو بات یوں آپ کو سمجھ آ جائے گی اور سامنے والے کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ یہ سبق یاد کرنے کے بعد اگلی بات سمجھیے، تاجدار انبیاء، دنیا میں رسول اور پیغمبر اور نبی آئے، ہر نبی عزت و عظمت کی بلند بالا اونچائی پر ہے،
ہر نبی اپنے مقام اور رتبے کے لحاظ سے اعلیٰ برتر اور بالا ہے. ہم مسلمانوں کے ہاں کسی کے نیچے ہونے کی بات ہی نہیں ہے. ہم جب بھی بتاتے ہیں اونچا بتاتے ہیں, کسی کو کسی سے کم. قرآن نے اس نے بتایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, کم بتایا ہی نہیں, کم بتایا. فضلنا بعضهم علی بعض, یہاں بعض کو بعض پر فضیلت ہے, بعض کو بعض پر عظمت ہے. کم کی بات نہیں کی, وہ بھی بلند ہے, وہ بھی بلند ہے, یہ بھی اعلیٰ ہے, وہ بھی اعلیٰ ہے, یہ بھی عظیم ہے, وہ بھی عظیم ہے, یہ بھی برتر ہے, وہ بھی برتر ہے. لیکن کہنے لگا ہوں وہ سب اعلیٰ ہے, مصطفیٰ سب سے اعلیٰ ہے. سارے رسول محترم ہیں, حضور سب سے محترم ہے. ارے کون کہتا ہے سارے ہی کامل ہیں مگر حضور اکمل ہے. سارے ہی کامل ہیں مگر حضور. اللہ نے جتنی خوبیاں نبیوں کو دی وہ سب حضور کو دی. ہر نبی خوبیوں سے مالا مالا. میری بات سمجھنا, دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس میں کوئی کمی ہو. وہ سیرت اور صورت میں ایسا بے مثال ہوتا ہے, کوئی مخالف سے مخالف بھی ان کی سیرت اور صورت پر انگلی اٹھا سکتا, ان کی عزت و منزلت اور قدرت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ عزت اور عظمت میں بلند و بالا ہے, سب اپنی جگہ بلند و بالا ہے, لیکن سب سے زیادہ جو عزت والے ہیں وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ نے رسول اللہ کی عظمت کو یوں بھی اجاگر کیا, حضور کو معراج پر بلایا, حضور کو معراج پر بلایا, زمین سے اٹھایا اور اوپر چلایا. اچھا یہ بات بھی سمجھنا, اللہ نے حضور کو جب معراج پر بلایا وہ دور وہ تھا جب ظلم ستم جبر تشدد بربریت ہر چیز تھی. لوگوں نے پتھر مارے, لہولہان کیا, شیب ابی طالب میں بند دیا, حضور پر غم کے پہاڑ گرے تھے. اللہ نے کہا محبوبہ تجھے سیر کراؤں. کیا کراؤں؟ غم بلا دوں. اور صحابہ کے دیوانوں پریشان نہ ہوا کرو, جب ظلم کی انتہا ہوتی ہے جب رب شہر پہ بلاتے ہیں. تفسیر کے نہیں جاؤں گا, میں نے صرف اشارہ دیا ہے, پریشان نہ ہوا کرو. معراج پر بلایا, حضور معراج پر گئے. تفصیلی واقعہ نہیں بتانا چاہتا, صرف ایک نکتہ بتانا چاہتا. حضور گئے اور مسجد اقصی میں پہنچے, سب نبی آ گئے, سب نبی, سب رسول, سب پیغمبر جمع ہو گئے, موجود ہو گئے. اب نماز کا وقت ہوا. آگے ہو جاؤ. کون آگے ہوئے؟ آگے کون ہوئے؟ حضور آگے ہوئے, خود آگے ہوئے, اپنی مرضی سے ہوئے, اپنی چاہت سے ہوئے, کسی کے کہنے سے ہوئے, کوئی دباؤ, کوئی پریشر, کوئی ووٹ, کوئی سپورٹ. آگے ہوئے. جتنے موجود تھے کسی نے بھی نہیں کہا یہ کیوں گیا, کسی نے بھی نہیں. سب جانتے تھے کہ یہی جائے گا. کوئی اور آج کہے جی آدم پڑے تھے, نوح طوفان میں گئے تھے, ابراہیم آگ میں گئے تھے, موسیٰ پانی میں گئے تھے, اسماعیل کے گلے پہ چھری چلی تھی, قربانیاں بہت ہیں. آگے وہ کوئی کہے بات سنی جا سکتی ہے, قابل سماعت ہے. کیوں؟ یہ کسی کا اختیار ہی نہیں, یہ کسی کا. تجھے اختیار کس نے دیا تو اس پر بحث کرے؟ جس نے جانا تھا وہی کیا.
اللہ نے اپنے حبیب کو سارے نبیوں سے آگے جا کر مصلی پر کھڑا کیا. حیدری شہید فرماتے تھے نہ کوئی آگے ہے نہ کوئی برابر ہے. مصلی پہ دیکھو تو آمنہ کا لال اکیلا ہے. جب برابر کوئی نہیں ہے تو آگے کون ہوگا؟ سب کھڑی ہوتی ہے، سب صفوں میں امام یہ آئے سب سے آخر میں، آئے سب سے آخر میں، اٹھایا اور آگے کھڑا. انہیں بتا دیا تمہاری نبوت میں کوئی شک نہیں، لیکن امام الانبیاء صرف آمنہ کا لال ہے. آئیے اب مدینہ آئیے، ذرا مدینہ آ جائیے، اقصی سے مسجد نبوی میں آ جائیے. منظر وہاں سے یہاں لے آئیے، سبھی موجود ہیں، سبھی موجود ہیں. اور آذان ہوئی، کون سی ہوئی؟ آذان ہوئی. کون سی ہوئی؟ میری مسجد والی ہوئی یا اس کی عبادت خانے والی ہوئی؟ میں سوال کر سکتا ہوں، میں چیلنج کر سکتا ہوں، میں کھلا کہہ سکتا ہوں، بتاؤ کون سی آذان تھی؟ آپ تو کہو گے، ان سے کہتا ہوں تم ذرا جواب دے دینا. اور میں آج کل کہتا ہوں شیعہ جوانوں میں تم سے پوچھتا ہوں، تمہارے بڑوں سے نہیں. تم ان سے پوچھ کر ہمیں بتاؤ وہ آذان کون سی تھی؟ تمہارے والی تھی یا ہمارے والی تھی؟ لڑائی جھگڑے کی تو بات نہیں ہے نا، تھپڑ شپڑ کی بات نہیں ہے، کوئی دباؤ شباؤ پریشر کی بات نہیں ہے. بات اتنی ہے تمہاری تھی یا ہماری تھی؟ پوچھتے نا ان سے کون سی تھی. اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، اور جب وقت نماز ہوا تو نماز جماعت سے ہوئی تھی یا فردن فردن ہوئی تھی؟ جماعت سے ہوئی تھی. تو جماعت سے نماز جب ہوتی ہے تو کوئی امام پڑھاتا ہے یا ویسے خود پڑھتے ہیں؟ اور جب امام نے پڑھائی تھی تو وہ امام کون تھا؟ اونچی حضور موجود ہے. ایک آدمی بات کرتا حضور کے جانے کے بعد کی، میں بات کرتا ہوں حضور کی موجودگی کی. تو کہتا ہے جانے کے بعد یہ ہوا تھا، میں کہتا ہوں جانے سے پہلے یہ ہوا تھا. تو کہتا ہے جانے کے بعد لے لیا تھا، میں کہتا ہوں جانے سے پہلے دے دیا. تو کہتا ہے جانے کے بعد قبضہ دیا تھا، میں کہتا ہوں جانے سے پہلے قبضے میں دے دیا تھا. بات کی بات کیوں کرتے ہیں؟ پہلے کی کرتے. وقت نماز ہوا، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. ابو بکر نے کہا تھا میں پڑھاؤں گا. عمر نے کہا تھا ابو بکر پڑھائے. عثمان نے کہا تھا، عباس نے کہا تھا، علی نے کہا تھا، کسی اور نے کہا تھا. کوئی دباؤ تھا، کوئی پریشر تھا، کوئی دھرنا تھا، کوئی مظاہرہ تھا، کسی نے کہا تھا، کسی نے شور مچایا تھا، کسی نے زور دیا تھا. کس کے کہنے پہ نماز پڑھائی؟ کس کے کہنے پہ نماز پڑھائی؟ عائشہ ابو بکر سے کہو مصلی پہ کھڑے ہو جائیں. عائشہ کہتی ہے آقا رقیق القلب ہے، نرم دل ہے، فنا بالرسول ہے، محبت اور عشق میں فنا ہے، آپ کو نہیں پائے گا، آواز نہیں نکل پائے گی. عمر سے کہو وہ پڑھا دے. عمر سے کہو وہ پڑھا دیں. حضور کہتے ہیں نا. ابو بکر ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ. فرمایا عائشہ یہ میں ہی تو نہیں کہہ رہا، خدا بھی یہی کہہ رہا ہے. ادھر مصلی پہ جو حضور کو کھڑا کیا کس نے کیا؟ اونچی اللہ تو اتنے زور سے کہو گے پتہ چلے کس نے؟ اللہ 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 اللہ
محفل بھی دل پہ لگنی چاہیے. یہ میں اللہ کی ضربیں اس لیے لگوائی ہیں، دل صاف کر کے کچھ ڈالنا چاہتا ہوں. کچھ ڈالنا چاہتا ہوں، دل میں کچھ ڈالوں گا. آپ کے دل کو گھر خالی نہیں جانے دوں گا، کسی کا گھر بنا کے جانے دوں گا. ادھر اللہ نے کھڑا کر دیا، ادھر رسول اللہ نے کھڑا کر دیا. اعتراض کا کسی کو وہاں بھی نہیں ہے، اعتراض کا کسی کو یہاں بھی نہیں ہے. بحث کی گنجائش وہاں بھی نہیں ہے، بحث کی گنجائش یہاں بھی نہیں ہے. یہاں کوئی کہے یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. بھائی یہ تیرا اختیار ہی نہیں ہے، اس میں بحث ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو وہ واقعہ ہے جو رسول اللہ کی زندگی کا. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں. یہ جو لوگوں کو کہا یہ کون ہے؟ سمجھو میں یہاں بات روک رہا ہوں، اگلی بات کر رہا ہوں. کچھ خوبیاں کچھ لوگوں میں ایسی ہیں جو کسی اور میں نہیں. حضور کی صفات سارے نبیوں کی خوبیاں حضور میں ہیں، مگر حضور کی ساری خوبیاں کسی میں نہیں. حضور خاتم النبیین ہے، کوئی اور نہیں. آپ خاتم المعصومین ہے، کوئی اور نہیں. آپ ساقی کوثر ہے، کوئی اور نہیں. آپ شافع نشر ہے، کوئی اور نہیں. آپ رحمت للعالمین ہے، کوئی اور نہیں. آپ تاجدار کائنات ہے، کوئی اور نہیں. آپ حسن کائنات ہے، کوئی اور نہیں. آپ جلال کائنات ہے، کوئی اور نہیں. آپ جمال کائنات ہے، کوئی اور نہیں. آپ آمنہ کے لال ہے، کوئی اور نہیں. آپ آخری رسول ہے، کوئی اور نہیں. آپ آخری نبی ہے، کوئی اور نہیں. آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہوا، کسی اور پر نہیں. آپ نے نبیوں کی امامت کی ہے، کسی اور نہیں. آپ کے کندھے پر مہر ختم نبوت ہے، کسی اور پر نہیں. آپ قیامت میں سفارش کریں گے، کوئی اور نہیں. آپ کی صفات قبول ہوگی، کسی اور کی نہیں. قرآن آپ کو ملا، کسی اور کو نہیں. اصل نبوت آپ کو ملی، کسی اور کو نہیں. امت بہترین آپ کو ملی، کسی اور کو نہیں. کلام اللہ آپ کو ملا، کسی اور کو نہیں. رمضان آپ کو ملا، کسی اور کو نہیں. بیت اللہ کی عظمت ہے پوری وجاہت کے ساتھ آپ کو ملی، کسی اور کو نہیں. ابو بکر عمر جیسی امت آپ کو ملی، کسی اور کو نہیں. سارے نبیوں کی عظمتوں کو مانتے، لیکن یہ خوبیاں جو چن کر حضور کو دی ہیں یہ ہر کسی کو. خاتم النبیین، خاتم المعصومین، ساقی کوثر، شافع محشر، کوئی اور ہے؟ حوض کوثر پر کھڑا ہونے والا کوئی ہے؟ محشر کا دن سب کی سفارش کرنے والا سوائے آپ کے کوئی اور ہے؟ یہ اعزاز اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، اور وہ جو امت اللہ نے حضور کو دی یہ بھی کسی اور کو نہیں دی. سب سے بہترین امت حضور کو اللہ نے دی. اگلی بات سمجھیے، جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، ہر نبی کے بعد دوسرا نبی، ہر رسول کے بعد دوسرا رسول، ہر پیغمبر کے بعد دوسرا پیغمبر. حضور آئے، اپنا رسول آئے گا، نہ پیغمبر آئے گا نہ نبی آئے گا. جتنے رسول آئے تھے ان کی عمریں لمبی لمبی تھی، بڑی بڑی تھی، وقت بہت گزارا تھا. حضور کی عمر کتنی ہے؟ 63 سال عمر ہے، اور نبوت کی زندگی دیکھو تو صرف 23 سال ہے. کتنی 23 سال دور نبوت ہے، اور آپ کے بعد قیامت تک کسی اور نبی نے آنا. میں بھی کہہ گیا اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ حضور کے جانے کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا. حضور کے جانے کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا. بھائی حضور کے آنے کے بعد، حضور کے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ حضور کے آنے کے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، اور جانے کے بعد صحابی کوئی نہیں ہوگا.
جانے پر جو چیز ختم ہوئی ہے وہ صحابیت ہے. نبی تو جیسے وہ آئے تھے دروازہ بند ہو گیا تھا. بات سمجھ آ رہی؟ ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آتا تھا. حضور کے بعد نبی یہ تاجدار انبیاء ہے. اب اس کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا. سوال پیدا ہوتا ہے سلسلہ نبوت بند کیوں ہوا؟ ضرورت تو زمانے کو رہتی ہے. سلسلہ نبوت بند کیوں ہوا؟ جواب سلسلہ نبوت بند اس لیے ہوا کہ اب نبی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی. حضور کی آمد کے بعد اب ضرورت باقی. سوال پیدا ہوتا ہے ضرورت باقی کیوں نہیں رہی؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ضرورت ہے, یحییٰ علیہ السلام کے بعد ضرورت ہے, نوح علیہ السلام کے بعد ضرورت ہے, داؤد علیہ السلام کے بعد ضرورت ہے, ایوب علیہ السلام کے بعد ضرورت ہے, ابراہیم علیہ السلام کے بعد ضرورت ہے, اسماعیل علیہ السلام کے بعد ضرورت ہے. حضور کے بعد ضرورت کیوں نہیں؟ بات سمجھ آئی بھائی؟ اس لیے نہیں کہ وہ نبی جب گئے تو ان کے جانے کے بعد ان کی شریعت مٹ گئی. توجہ میری طرف کرنا, جملہ بڑا خوبصورت کہہ رہا ہوں. وہ نبی جب گئے ان کے جانے کے بعد ان کی شریعت, ان کی کتاب اور ان کے احکامات مٹ گئے. حضور کو گئے 1400 سال ہو گئے, مٹا کچھ بھی نہیں ہے. کچھ مٹا, کچھ کم ہوا ہے, کوئی ملاوٹ ہوئی ہے, کوئی ماحول خراب ہوا ہے؟ سمجھو حضور جب دنیا سے گئے تو 9 لاکھ مربع میل, ابو بکر گئے تو 11 لاکھ مربع میل, عمر گئے تو 22 لاکھ مربع میل, عثمان گئے تو 44 لاکھ مربع میل, علی گئے تو 44 لاکھ میں تسلط قائم, اور امیر معاویہ گئے تو 64,65,000 مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. باقی نبیوں کے جانے کے بعد ان کی بات اور مزاج اور اعلان اور کام اور بیان مٹتے چلے گئے, کتاب میں تعریف ہوتی چلی گئی. حضور گئے, حضور کے جانے کے بعد کتاب مضبوط اور مربوط ہوتی چلی گئی, ترتیب میں آتی چلی گئی, نظام بنتے چلے گئے, زمین فتح ہوتی چلی گئی, فوجی بڑھتے چلے گئے, پہاڑ قبضہ ہوتے چلے گئے, ملکوں کی سلطنتوں پر قابض ہوتے چلے گئے, اسلام کا پرچم بلند ہوتا چلا گیا, کلمہ کو پڑھتے چلے گئے. قرائے عرش پہ آنے سے زیادہ حصے پر اسلام غالب ہو گیا اور اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا. پوچھنے والا پوچھتا ہے یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا محمد کا دین کائنات پہ نافذ ہو گیا ہے. جب دین مٹا نہیں اور آگے کو بڑھا ہے تو کسی نبی کی ضرورت. اگلا سوال, وہاں نبوت کی ضرورت تھی, یہاں کیوں نہیں ہے؟ وہاں دین مٹ گیا, یہاں کیوں نہیں مٹا؟ وہاں تورات زبور انجیل مٹ گئی, یہاں قرآن کیوں نہیں مٹا؟ اور اگر آپ سمجھنا چاہو تو میں کہوں, علماء اسٹیج پر بیٹھے ہیں, قرآن نے کہا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ, پہلے والی کتابیں تختیوں پر لکھ کر دی تھی, قرآن تختیوں پر لکھ کر نہیں دیا. تنزیل من رب العالمین نزل بالروح الامین بما نزل علی محمد, یہ اللہ نے جبرائیل کو دیا, جبرائیل نے حضور کو دیا, حضور نے صحابہ کو دیا. نہ اللہ نے لکھ کر دیا, نہ جبرائیل نے لکھ کر دیا, نہ حضور نے لکھ کر دیا. لیکن آج بتاؤ لکھا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ جو کتابیں لکھ کر دی تھی وہ آج لکھی ہوئی نہیں ہے, بلکہ موجود ہی نہیں ہے. اور جو لکھ کر نہیں دی تھی وہ آج بھی موجود ہے یا نہیں ہے؟ تیرے گھر میں, میرے گھر میں, تیرے شہر میں, میرے شہر میں, تیری بستی میں, میری بستی میں, مکتب میں, مدرسے میں, خانقاہوں میں, بازاروں میں, دکانوں میں, ایوانوں میں, مشرق میں, مغرب میں, شمال میں, جنوب میں, قرآن عرض میں, کائنات کے چپے چپے میں آج قرآن موجود ہے. اگر دیکھنا چاہو تو کتاب میں بھی موجود ہے, فرق میں بھی موجود ہے, اور اگر تجھے تلاش ہے تو میرے بچوں کے سینے میں بھی موجود ہے. ان کے جانے کے بعد کتابیں مٹ گئی, حضور کے جانے کے بعد کتاب چھا گئی. بے شک قرآن عرش کا نام تم لو, قرآن کون سا پڑھا جاتا ہے, کیسا پڑھا جاتا ہے, ایک مدرسے کا نام میں بتا دوں گا. کہاں ہے جہاں قرآن نہیں پڑھا جا رہا؟ یہ قرآن پھیلتا چلا گیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضور کی 23 سالہ زندگی میں
ساری دنیا کو جینے کا شعور دیا ہے. حضور کی 23 سالہ زندگی میں دنیا کو اصول اور ضابطے دیے. حضور کی 23 سالہ زندگی میں کائنات کو جینے کا رنگ اور ڈھنگ دیا. حضور کی 23 سالہ زندگی میں قوم کو شعور بخشا ہے. قیادت کا بھی، سیاست کا بھی، ریاست کا بھی، معیشت کا بھی، معاشرت کا بھی، صداقت کا بھی، دیانت کا بھی، امانت کا بھی، حیا کا بھی، محبت کا بھی، امن کا بھی، شجاعت کا بھی، اتحاد کا بھی، زندگی کا بھی، اصول کا بھی، سبق اگر ملا ہے اس کائنات کو تو 23 سالوں میں ملا ہے. کب ملا ہے؟ کتنے سالوں میں؟ میرا جملہ سمجھنا. کائنات کی تاریخ میں سے 23 سال حضور کے نکال دو اندھیرا ہے. روشنی کی ایک جھلک نظر نہیں آتی. تمام انبیاء کی سیرتیں اور تمام سابقہ کتابوں کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے. اگر قرآن کو اور 23 سالہ زندگی کو درمیان سے نکال دو تو پیچھے بچتا کچھ نہیں ہے. ساری دنیا میں اندھیرا ہے. تو گویا پوری دنیا کی روشنی علم و حکمت کا ذریعہ 23 سال ہے. کیا ہے؟ اگر انہیں نکال دو تو بچتا. سمجھو میرا جملہ. کائنات میں سے 23 سال نکالو تو پیچھے کچھ نہیں بچتا، اور 23 سالوں میں صحابہ نکالو تو پیچھے کچھ نہیں بچتا. 23 سالوں کو ثابت کرنے کے لیے اور 23 سالوں کو مؤثر کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، اگر تمہیں مضبوط کرنا ہے تو اصحاب رسول کو ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا، ان کی ماننی پڑے گی، ان کی عظمت ماننی پڑے گی، ان کا کردار ماننا پڑے گا. اور پوری 23 سال زندگی کا دورانیہ امت کو جنہوں نے بتایا انہیں کو صحابہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ کیا کہتے ہیں؟ میں نے عنوان کو بہت سی طرفوں سے بکھیرا اور بکھیر کر 23 سالوں پر لایا، اور 23 سال میں کہہ رہا ہوں آج امام تاجدار انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ میں اگلی بات کرنے لگا ہوں. آج جدید دور ہے، کیمرہ موجود ہے، ریکارڈنگ موجود ہے، کمپیوٹر موجود ہے، انٹرنیٹ موجود ہے، 3G 4G 5G موجود ہے. دنیا کی جدید چیزیں آ گئی، نئی ایجادات ہو رہی ہیں، ٹیکنالوجی اپنے عروج پر ہے. جاؤ میرا چیلنج ہے، دنیا میں ایک شخص لا کر دکھاؤ، اسے کھڑا کرو جس کا بچپن محفوظ ہو، لڑکپن محفوظ ہو، جوانی محفوظ ہو، اس کی تحریر محفوظ ہو، اس کی زبان محفوظ ہو، اس کا جسم محفوظ ہو، پگڑی محفوظ ہو، کپڑے محفوظ ہو، چال محفوظ ہو، چلن محفوظ ہو، کردار محفوظ ہو، رات محفوظ ہو، دن محفوظ ہو، بچپن محفوظ ہو، لڑکپن محفوظ ہو، جوانی محفوظ ہو، شباب محفوظ ہو. جاؤ میرا چیلنج ہے، اس دور میں کوئی شخص نہ ہو جس کی زندگی کا ہر حصہ محفوظ ہو. اس جدید دور میں تم نہیں رہ سکتے. آؤ سوال کرو. سوال کرنا تمہارا کام ہے. حضور کو حسن پوچھو بتایا جائے گا، چہرہ پوچھو بتایا جائے گا، سلک پوچھو بتایا جائے گی، لباس پوچھو بتایا جائے گا، کردار پوچھو بتایا جائے گا، گھر پوچھو، دروازہ پوچھو، کھڑکی پوچھو، چارپائی پوچھو، چٹائی پوچھو، چادر پوچھو، رنگ پوچھو، مزاج پوچھو، حالات پوچھو، واقعات پوچھو، اولاد پوچھو، خاندان پوچھو، قبیلہ پوچھو، قوم پوچھو، عزت پوچھو، عصمت پوچھو، نبوت پوچھو، رسالت پوچھو، جہاد پوچھو، جلالت پوچھو، صداقت پوچھو، دیانت پوچھو، بچپن پوچھو، جوانی پوچھو، چلنا پوچھو، نکلنا پوچھو، سونا پوچھو، جاگنا پوچھو، اٹھنا پوچھو، لیٹنا پوچھو، کھانا پوچھو، پینا پوچھو، رکما توڑنا پوچھو، لباس پہننا پوچھو، پگڑی کی بات پوچھو، کپڑے کی بات پوچھو، سلوار کی بات پوچھو، حجاب کی بات پوچھو، لباس کی بات پوچھو، اپنی بات پوچھو، بیگانے کی بات پوچھو، مکہ کی پوچھو، مدینہ کی پوچھو، رات کی پوچھو، دن کی پوچھو، بدر کی پوچھو، عہد کی پوچھو، خیبر کی پوچھو، تبوک کی پوچھو، یرموک کی پوچھو، بات تلوار کی پوچھو، بات نیزے کی پوچھو، گھوڑے کی پوچھو، قدموں کی پوچھو، لباس کی پوچھو، رات کے نکلنے کی پوچھو، دن کے نکلنے کی پوچھو، بیویوں کا پوچھو، بیٹوں کا پوچھو، بیٹیوں کا پوچھو، ان کے خاندانوں کا پوچھو، حسب کا پوچھو، نسب کا پوچھو، عزت کا پوچھو، عصمت کا پوچھو، جبرائیل کا پوچھو، آنے کا پوچھو، جانے کا پوچھو، لینے کا پوچھو، پینے کا پوچھو، جاگنے کا پوچھو، اٹھنے کا پوچھو، باہر نکلنے کا پوچھو، داڑھی میں سفیدی کتنی، اتنی پوچھو، بالوں کی لمبائی کتنی، یہ تو پوچھو، پگڑی کے بال کتنے، یہ تو پوچھو، رات گزری کیسے، یہ تو پوچھو، سجدے میں کیا پڑھا، یہ تو پوچھو، رکوع میں کیا کہا، یہ تو پوچھو، قبرستان کیسے
کیسے گئے، یہ تو پوچھ غسل کیسے کیا، یہ پوچھ کلی کیسے کی، یہ پوچھ پاؤں کیسے دھوئے، یہ بھی پوچھ مسا کیسے کیا، یہ تو پوچھ آواز کیسے دی، یہ پوچھ صدا کیسے دی، یہ تو پوچھ آیا کون، یہ تو پوچھ سسن کون ہے، یہ پوچھ داماد کون ہے، یہ پوچھ بیٹیاں کتنی ہے، یہ پوچھ ان کی وفات کون ہے، یہ پوچھ ولادت کہاں ہے، یہ پوچھ بیٹیاں کیا ہے، آئی کہاں سے، رہی کیسے ہے، عمریں کیسی ہے، سعادت کیسی ہے، بدالت کیسی ہے، حافظہ کیسا ہے، تقویٰ کیسا ہے، طہارت کیسی ہے، بزرگی کیسی ہے، محبوب کوثر کیسا ہے، جلوہ کیسا ہے، جمال کیسا ہے، مکہ کیسا ہے، مدینہ کیسا ہے، غار میں کیسے گئے، بازار میں کیسے گئے، مسجد میں کیسے گئے، بیت اللہ میں کیسے گئے، بیت الخلاء میں کیسے گئے، قدم اٹھائی کیسے، قدم رکھے کیسے، انگلی اٹھائی کیسے، انگلی بتائی کیسے، آواز کتنی اونچی تھی، بات کتنی زیادہ تھی، بولا کیا ہے، بولا کہاں ہے، بولے کیسے ہیں، لفظ کیا ہے، جملہ کیا ہے، انداز کیا ہے، انداز کیا ہے، کہتے کیسے، چلتے کیسے، پھرتے کیسے، اٹھتے کیسے، سوتے کیسے، جاگتے کیسے، پیتے کیسے، کھاتے کیسے، آواز کیسے نکلتی ہے، نگاہوں سے کیا دیکھتے ہیں، چہرے میں چمک کیسی ہے، دمک کیسی ہے، لب کیسے کھلتے ہیں، سب کیسے کھلتے ہیں، ملتے کیسے، حالات کیسے، حکومت کیسے کیے، بات کیسے کیے، کلام کیا کیا ہے، پیغام کیا دیا ہے، اعلان کیا دیا ہے، منشور کیا دیا ہے، دستور کیا دیا ہے، بیان کیا ہے، بیانیہ کیا ہے، کلمہ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، آغاز کیا ہے، پہاڑ پہ کیسے چڑھے، پہاڑ سے کیسے اترے، پہاڑ پہ کیسے چڑھے، پہاڑ سے کیسے اترے، سب کیسے بنوائی ہے، کڑا کس کو دیا ہے، تلوار کس کو دی ہے، تیر کس کو دیا ہے، کس کے کندھوں پر بیٹھے ہیں، کس کی چولی میں سوئے ہیں، ساتھی کون تھا، رفیق کون تھا، عزیز کون تھا، پٹر کون تھا، ساتھی کون تھا، جاتا کون تھا، بلاتا کون تھا، آتا کون تھا، آتے کیسے تھے، جاتے کیسے تھے، زلف کھولتے کیسے تھے، لب کھولتے کیسے تھے، مسکراہٹ کیسی تھی، دانت کیسے تھے، حسن کیسا تھا، جلال کیسا تھا، جمال کیسا تھا، رعب کیسا تھا، دبدبہ کیسا تھا، خوبیاں کیا تھی، صفات کیا تھی، ذات کیا تھی، جمال کیا تھی، کمالات کیا تھے، کرامات کیا تھے، معجزات کیا تھے، چاند کو ٹکڑے کیسے ہوا تھا، پانی میں انگلی کیسے رکھی تھی، کھجوریں تقسیم کیسے کی تھی، ہانڈی کیسے تقسیم کی تھی، روٹی کیسے لگائی تھی، کھائی کیسے تھی، بیوی کو کیا کہا تھا، بیٹی کو کیا کہا تھا، بیٹے کو کیا کہا تھا، جد نے کیا کہا تھا، عمل نے کیا کہا تھا، بدر نے کیا کہا تھا، خیمے نے کیا کہا تھا، روئے کیسے تھے، آنسو کیسے نکلے تھے، قطرے کیسے نکلے تھے، داڑھی تر کیسے ہوئی تھی، غسل کیسے کیا تھا، کتنے پانی سے کیا تھا، کس مکے سے کیا تھا، کس بالٹی سے کیا تھا، وہ کتنا پانی تھا، وہ کیسا پانی تھا، ارے غلاف کعبہ کیسے پکڑا تھا، بیت اللہ میں کیسے گئے تھے، طواف کیسے کیا تھا، مطاف میں کیسے گئے تھے، صفا مروا پہ کیسے دوڑے تھے، حج کیسے کیا تھا، وہ جناب احرام کیسے باندھا تھا، کپڑا کیسے باندھا تھا، اٹھایا کیسے تھا، اس کا رنگ کیسا تھا، چلے کیسے تھے، نگاہیں کہاں تھی، سر کہاں پر تھا، ساتھ کون تھا، دائیں کون تھا، بائیں کون تھا، آگے کون تھا، پیچھے کون تھا، گھوڑے کا نام کیا تھا، گھوڑے کا حسب کیا تھا، تلواریں کتنی تھی، تیر کتنے تھے، نیزے کتنے تھے، تلواروں کا نام کیا تھا، نیزوں کا نام کیا تھا، تیر کا نام کیا تھا، تیر کیسے چلایا تھا، لگا کس کو تھا، بلایا کس کو تھا، آیا کس کو تھا، بیت کیسے کیا تھا، بیت رضوان پہ کیسے گئے تھے، حجۃ الوداع پہ کیا کیا تھا، بدر کے میدان میں کیا کیا تھا، باطل کو کیسے نچانا تھا، تعلیم کیسے دی تھی، تبلیغ کیسے کی، پڑھایا کیا تھا، پڑھایا کیسے تھا، قرآن کیسے پڑھا تھا، جبرائیل کیسے آیا تھا، کیا لے کر آیا تھا، کہاں لے کر آیا تھا، کیسے لے کر آیا تھا، قرآن کیسے اترا، کس طرح اترا، کس جگہ پہ اترا، کس مقام پہ اترا، مدنی کون سی ہے، مکی کون سی ہے، سفر میں کون سی ہے، بستر میں کون سی ہے، غار میں کون سے ہے، ساتھ کون ہے، چلے کون ہے، آئے کون ہے، رفیق کون ہے، شسر کون ہے، داماد کون ہے، رشتہ دار کون ہے، تابعدار کون ہے، جانشار کون ہے، وفادار کون ہے، پوچھتا جا، پوچھنا تیرا کام ہے، جواب دینا اس مسکے کا نام ہے جسے کہتے ہیں صحابہ 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 صحابہ
ٹر جاما دل کرتا مدینے ٹوٹانا دلدار محمد دیکھا میں سب نبیاں کتبہ دا دلدار محمد دیکھا میں سنیا ساری دنیا جب کئی کہتی ہے محمد مدینے میں گرانا ہے نام بکر عمر بھی آساندہ ہے جنگیر کل کہیے میں آئیہ صدیقہ اتنا دیکھا میں پھول چندے لیدہ بگیجے بچو نہیں کھونا آمنہ دا دال تب تُلہ بچن تیرا میرا نبی محمد ساری دنیا کی بم سنگا بہن ماشاءاللہ بیٹھ دیں جس قوم کے باپوں کا یہ حال ہو اس قوم کے باپوں کا کیا حال ہوگا کوئی دنیا میں ایسی مثال نہ ہو جس کی زندگی جیسے حضور کی اس جدید دور میں ڈھونڈتے چلے جاؤ ملے گی یہ محفوظ زندگی صرف کس کی ہے حضور کی محفوظ کرنے والے کون ہیں سچی کھری بات کھلی بات واضح بات صاف شفاف بات دل کی بات حقیقت کی بات بتانے کی بات سنانے کی بات کون ہے اگر کوئی لکھنے والا تو لکھے یہ بول رہے ہیں اور میں یوں کرتا ہوں تو یہ چپ ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ ہماری مانتے ہیں ان کو ایسا ہی رہنے دو کہ ہمارا مانے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم سے باقی نہ ہو جائیں پھر نہ ہم آرام سے بیٹھیں گے نہ تم آرام سے بیٹھو گے اس لیے سب صحابہ کے چاہنے والے تم سے کہہ رہے ہیں گستاخی روکو صحابہ محفوظ نہ رہے دین محفوظ میں نے کہا باقی نبیوں کی شریعتیں تبدیل ہو گئی حضور کی تبدیل کسی نے مجھے کہا یہ کیوں ہوا توجہ میں کسی نے کہا ایسا کیوں ہوا یہ کیوں ہوا ایسا کیوں ہوا وہاں تبدیل ہو گئی یہاں تبدیل کیوں نہ ہوئی میں نے کہا جواب سننا چاہتے ہو پھر بتاتا ہوں وہاں کوئی ابو بکر نہیں تھا وہاں کوئی عمر نہیں تھا عثمان نہیں تھا علی نہیں تھا طلحہ نہیں تھا زبیر نہیں تھا بلال نہیں تھا خباب نہیں تھا خبیب نہیں تھا سعد نہیں تھا سعید نہیں تھا عبد الرحمن بن عوف نہیں تھا جی ہاں وہاں عائشہ خدیجہ حفصہ نہیں تھی وہاں بدل گیا جو یہ تھی جہاں کوئی بدل نہیں سکتا حضور کے بعد کسی نبی کی ضرورت کیوں نہیں ہے دین بدلا کیوں نہیں ہے جدھر سے سوال کرو گے ایک ہی جواب آئے گا اور وہ کیا ہوگا ہر فتنہ جب بھی منہ کھولے شریعت پر وار کرے ہر فتنے کا ایک ہی جواب ہے دشمن کو اس سے تکلیف ہے ان کی ذات سے بھی تکلیف ہے ان کے نام پہ بننے والی جماعت سے بھی تکلیف ہے اس ذات میں بھی رہنا ہے اس جماعت میں بھی رہنا ہے غیرت سے رہوگے انشاءاللہ سے رہوگے ہمت سے رہوگے 3 کام میں نے شروع میں دیے 4 ابھی دینے لگا درمیان میں نے آپ کے مزاج کو مد نظر رکھا اور آپ کے جذبات کو میں نے تازہ کیا دل کی دنیا میں کھڑکی کھول کر میں اندر داخل ہوا ابھی آپ کا دل نہیں رہا صحابہ کی محبت کا گھر بن گیا ہے بنا یا نہیں بنا بن گیا یا نہیں بن گیا اس لیے پہلے اللہ کروایا تھا صحابہ صاف دل میں آتے ہیں گندے دل میں نہیں آتے حلالی بدن میں آتے ہیں حرامی بدن میں نہیں آتے مسلمانوں کے دلوں میں آتے ہیں کافروں کے دلوں میں نہیں آتے ایمانداروں کے دلوں میں آتے ہیں منافقوں کے دلوں میں نہیں آتے صحابہ سچے دل میں جاتے ہیں ایک آدمی کہتا ہے میں مانتا نہیں ہوں میں نے کہا تیرے دل میں آتے نہیں کہتا میں ماں نہیں مانتا
میں نے کہا تجھے کہا کس نے؟ بابا یہ مومنوں کی ماں ہے، کافروں کی نہیں۔ عائشہ کس کی ماں ہے؟ کس کی؟ کس کی نہیں ہے؟ غیر مسلموں کی نہیں ہے، غیر مسلموں کی یہ کس کی ہے؟ صحابہ مسلمانوں کے، اس لیے کہ انہوں نے سب کچھ مسلمانوں کو دیا۔ کافر کا تو سب کچھ چھن گیا، بھلا کسی سے سب کچھ چھین لو وہ مانتا ہے؟ وہ مانتے جن کی آباء و اجداد کی پیٹھ میں خنجر پیوست کے وہ مانتے، جن کی نسلیں یہود و نصارہ کو مدینہ سے نکالا وہ مانتے، جن کی دنیا کی حکومتیں تار تار کرتی وہ مانتے، جن کے روم اور فارس کے پر خچے اڑا لیے وہ مانتے۔ ارے بابا جن کی نسلوں کو تباہ کر کے صحابہ کے گھوڑے دریاؤں میں چل بسے ہو، کیا صحابہ کو یہ کافر طبقہ مانتا ہے؟ کوئی یہ نہ کہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لیے کہ ہم سے صحابہ منوانے لگے۔ تمہارے صحابہ کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو تمہارے محتاج ہم کہتے ہیں مانو مت مگر بھونکو مت۔ کیا کہتے ہیں؟ بھونکو مت، زبان بند کرو، گالی مت دو، برا بلا مت کہو، ورنہ یہ نوجوان کہیں تمہیں پکڑ نہ لیں، قانون کے شکنجے میں نہ دے دے۔ اسی لیے تو تمہارے خلاف ایف آئی آر کرواتے ہیں، پھر روتے ہو ہمارے خلاف ایف آئی آر ہو گئی، تو بکواس نہ کرو نا۔ ابو بکر کی توہین کرو گے جواب آئے گا، عمر کی توہین کرو گے جواب آئے گا، عثمان کی توہین کرو گے جواب آئے گا، علی کی توہین کرو گے جواب آئے گا، معاویہ کی توہین کرو گے جواب آئے گا۔ یہاں کو روکنے وہاں کو روک لو، توجہ، یہاں کو روکنے وہاں کو روک لو، وہ رک جائیں گے یہ رکیں گے، وہ نہیں رکیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں صحابہ کے دشمنوں کو کافر کہنے سے نہیں روک سکتی۔ ایسا چار کام کرنے، کتنے؟ جمادی الثانی کا مہینہ آنے والا ہے، علماء سے معذرت کے ساتھ کچھ باتیں میں ایسی کروں گا۔ جمادی الثانی کا مہینہ آنے والا ہے، جمادی الثانی تیری مہربانی، نہیں چلے گی کوئی کہانی، دشمن کو یاد آ جائے گی نانی دادی سمیت۔ چار کام کریں۔ پہلا کام ابھی سے آپ تیاری کریں، یکم جمادی الثانی سے لے کر 21 جمادی الثانی تک ہر شہر، ہر گلی، ہر بازار، ہر گھر، ہر محلے، ہر مسجد، ہر مکتب میں آپ ایک کام کریں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ پروگرام کرائیں گے، درس قرآن کریں گے، مجلس کریں گے، خیرات کریں گے، محفل لگائیں گے۔ اس کا عنوان ہوگا خلیفہ بلا فساد۔ کیا عنوان ہوگا؟ کیا عنوان ہوگا؟ خلیفہ بلا فساد۔ گلی گلی ہر پروگرام میں شروع خلیفہ بلا فساد سے ہوگا۔ پوچھنا چاہتا ہوں خلیفہ بلا فساد کون؟ جواب 3 مرتبہ، خلیفہ بلا فساد کون؟ یہ بتاؤ گے؟ اس عنوان کو چلاؤ گے؟ چکوال کا کوئی شہر، کوئی دیہات، کوئی پنڈ ایسا نہ ہو جس میں پروگرام میں یہ عنوان نہ، عنوان کیا ہوگا؟ 21 دن مسلسل پروگرام کروا کے آپ بتاؤ گے کہ 22 کو جلوس ہوگا، پرخلوص ہوگا، ضرور بضرور ہوگا۔ یہ بتاؤ گے 21 دن مسلسل پروگرام کر کے یہ بتاؤ گے جلوس ہوگا۔ پھر جلوس میں سب نہیں آنا، سب نہیں آنا، اس لیے کہ اگر سب آ جائیں گے، سب آ جائیں گے تو آپ کہاں جائیں گے؟ سب آ جائیں گے تو آپ کہاں جائیں گے؟ یہ تو بہت ہے۔ پھر کیا کریں؟ پھر میں اس کو محدود کر رہا ہوں، سب نہیں، آپ میں سے ہر آدمی صرف 10 بندے لائیں۔ کتنے؟ کتنے؟ جو 10 ندیم یعقوب صاحب لائیں گے، مفتی صاحب اس کے علاوہ لائیں گے، صدر صاحب اس کے علاوہ لائیں گے، آپ اس کے علاوہ لائیں گے، فاروق حیدر صاحب آپ علیحدہ لائیں گے، آپ کے بچے علیحدہ لائیں گے۔ ان 10 میں شریک آپ نہیں ہوں گے۔ ہر آدمی کتنے لائے گا؟ کتنے لائے گا؟ بھئی آپ لائیں گے 10
سامنے دشمن ہاتھ کھڑا کر کے کہے گا بس 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 کیا کہے گا؟ ہاتھ کھڑا کر کے کہے گا مکی صاحب دو بندوں میں لڑائی ہو جائے، لڑتے لڑتے گر جائے، زمین پر پڑو، دوسرا اس کے اوپر چڑھ جائے، ادھر پاؤں رکھا ہو تو بولتے ہیں 10 کہتے ہیں 10 نیچے والے کہتے ہیں بابا بس بس میدان لگانا پڑے گا، آنا پڑے گا، ہم بتائیں گے پاکستان غداروں کا نہیں صدیق کے وفاداروں کا۔ 22 کو جلوس ہوگا، پرخلوص ہوگا، ضرور بضرور ہوگا، زیادہ نہیں صرف 10 میں پابندی اس لیے لگا رہا ہوں کہ شاید جگہ اتنی ہو، اور اس دفعہ کا جماعت ثانی سب کا تمام ریکارڈ توڑے گا انشاءاللہ۔ اب تو شکور لکھنوی کے، حق نواز جنگی کے اس خوابوں کی تعبیر دے گا، وہ منظر پیش کرے گا، حق نواز اور لکھنوی آپ کی روحوں سے مخاطب ہوں، تمہارا روحانی بیٹا اس جماعتی ثانی میں پاکستان کے چوکوں پر عوام اہل سنت کا اتنا مجمع جمع کر دے گا، پاکستان کی تاریخ پلٹ کے رکھ دے گا۔ اس بیانی کے لاج رکھو گے اپنے اپنے علاقوں میں جلوس نکالنے کے بعد، پھر مرکزی جلوس میں شریک ہوگی، مرکزی جلوس آگے تک جائے گا، اس جلوس میں کسی کے خلاف نعرہ نہیں لگے گا، کسی کے خلاف، کسی مسلک کے خلاف، کسی مذہب کے خلاف، کسی فرد اور پارٹی کے خلاف نعرہ نہیں لگے گا، نعرہ ایک ہی ہوگا، خلیفہ بلا فخر۔ دوسرا نعرہ واہ صدیق واہ، تیسرا نعرہ واہ ابو بکر واہ، اور چوتھا نعرہ دو کام ہو گئے، دو کام ہو گئے، میں نے کتنے بتائے تھے؟ لو جی تیسرا سنو، ہر چوک میں، ہر چوراہے میں، ہر کھمبے پر، ہر اسکول، مکتب، تھانے، ہر جگہ کے سامنے ایک بینر لگے گا، ہر آدمی آپ میں سے بینر بنائے گا، آپ میں سے آدمی بینر بنائے گا، آج سے پیسے جمع کرے گا، 20 20 15 15 روپے، جماعتی ثانی 22 سے ایک ہفتہ قبل اپنا بینر تیار کرے گا، اس میں عبارت ہوگی خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق کے یوم وفات پر عام تعطیل کا اعلان کیا جائے، جو افسر، جو مزدور، جو ملازم، جو کوئی چال سے گزرے گا اسے یہ مطالبہ پڑھنا پڑے گا۔ یہ لگاؤ گے؟ آپ ابھی سے 20 20 روپے جمع کرو گے، آپ کے پاس 500 روپیہ ہو جائے گا، کتنا ہو جائے گا؟ 500 روپیہ ہو جائے گا، 400 روپے کے یا 300 روپے کا ایک بینر، یا 400 کے 2 بینر بنیں گے، 100 روپیہ بچ جائے گا۔ جب 100 روپیہ بچ جائے گا تو کیا کرو گے؟ 100 روپے میں میری طرف سے چائے پی لو، تو اڈے ضلع سے آگے سخاوت نہیں تھا، کیا کر لو گے؟ خود پیو گے، مجھے نہیں، خود پیو گے، میری طرف سے ہوگی، دکاندار کو بھی میرا نام نہ لکھوا دینا، پیسے دے دے۔ کتنے کام ہو گئے؟ یہ بینر ایک ایک میں نے اس کو کہا ہے جو میری طرح غریب کارکن ہے، مالدار بھی ہے، 10 10 8 8 6 6 7 7 بینر لگا دیں گے ہر جگہ، کراچی سے خیبر تک اور گلگت تک بینروں کی ایک قطار ہوگی، ان اندھے اور بہرے حکمرانوں کو ہم سنا کر دم لیں گے، یہ کرو گے؟ چوتھا کام کیا کرنے جا رہا ہوں میں، کیا کہنے جا رہا ہوں میں؟ مستقبل سنوارنا چاہتا ہوں، میں مستقبل کے معماروں کو لانا چاہتا ہوں۔ چوتھا کام بچوں کا جلوس ہوگا، ہاتھ وہ کھڑا کریں جو بچے لا سکے،
اگلی بات، جس کے بچے نہیں وہ خود بچہ ہے، بچنے کا کوئی چانس یہاں نہیں ہے، یہاں بچت کی بات ہے، جس کے بچے نہیں وہ خود وہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، میں زندہ رہا، میں نے وقت لانا ہے، گلگت سے کراچی تک ہم زنجیر بنوائیں گے روڈوں پہ، وہاں سے لوگ چلیں گے کراچی کے سمندر تک، زنجیر بنا کر تمہیں بتائیں گے تمہیں چھٹی آخر کرنی پڑے گی، انشاءاللہ کرنی پڑے گی، انشاءاللہ ہوگی، ہم ہر جگہ پہ یہ بات کہلوائیں گے خلیفہ بلا فصل کون ہے۔ ایک وقت آئے گا جب یہ آواز تمہارے گھروں میں جائے گی، تمہارا بیٹا تم سے پوچھے گا بابا تم آذان میں کسی اور کو کہہ رہے ہو، لوگ چوکوں میں کسی اور کو کہہ رہے ہو، ذرا بتا ماجرا کیا ہے۔ بچے یہ یاد کریں گے، یہ نعرے لگائیں گے، اپنی گلیوں میں محلوں میں ان کو جلوس نکال کر کے نعرے لگوائیں گے، اور پھر وہ جلوس بڑی میں ذمہ داروں سے کہوں گا ان کا اہتمام کریں کسی بڑی جگہ پر، وہ سارے بچوں کا اکٹھا جلوس نکالیں، انشاءاللہ وہاں بھی شروع کر رہے ہیں، پچھلے سال بھی نکالا تھا، اس سال بھی نکالیں گے، ویڈیو بنائیں اور سوشل میڈیا پہ وائرل کریں کہ یہ بچے کیا کہہ رہے ہیں، وہ بچے آگے بچے سنیں گے، ان سے آگے بچے سنیں گے، کئی صدیوں تک تمہیں سننا پڑے گا خلیفہ بلا فصل کون ہے۔ کتنے کام ہو رہے ہیں؟ چار کام، چار ویسے جب میں آتا ہوں مجھے سنانے کے لیے کہتے ہو، جب میں جاتا ہوں اب کو ایسے ہی محنت کرو گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس نے کلمہ پڑھا ہاتھ کھڑا کرے، میں نے پڑھا، جس نے نہیں پڑھا سنا تو ہے نا، جس نے نہیں سنا اس کو آتا تو ہے نا۔ ایمانداری سے بتاؤ سب سے پہلے کلمہ کس طبقے نے پڑھا؟ ہم آج رات کے 12 بجے 17 اکتوبر کو دسمبر کو تاریخ بدلنے سے پہلے یہ عزم کر رہے ہیں کہ ہم مدح صحابہ بھی کریں گے اور دفاع صحابہ بھی کریں گے، مدح صحابہ بھی کریں گے اور دفاع صحابہ بھی سب کرو گے، سوچ لو، پھر سوچ لو، پھر سوچ لو، مدح صحابہ بھی کریں گے اور جو دفاع صحابہ کریں گے آپ کھڑا کریں گے، یہ تو سبھی کریں گے۔ مبارک مبارک سب کو مبارک، سب کو مبارک، کس بات کی؟ دفاع صحابہ۔ ہمارے بزرگوں نے کہا تھا نام ہمارا سپاہی صحابہ، کام ہمارا، نام ہمارا کام ہمارا، مبارک ہو سارے جماعت میں شامل ہو گئے، جو لوگ مزے کرتے سب شامل ہو گئے، لوگ اپنی جماعتوں میں شامل کرتے ہیں، فارم فل کرواتے ہیں، پھر فیس لیتے ہیں، آؤ نا ہمارے پاس، پتہ ہی نہیں چلا سرحد کا راز کب ہوئی، آپ کو تب پتہ چلا جب غلامی کی زنجیر گلے میں ڈل گئی۔ اور یاد رکھو کوئی کسی کو بابا کا، کوئی بابو کا، کوئی بیبی کا غلام بناتا ہے، میں نے تمہیں صحابہ کا غلام بنا دیا۔ ہاتھ کھڑے کرو جو بن گئے، صدر صاحب نے دیکھو یہ قوم، دیکھو دیکھ رہے یہ سب شامل ہو گئے، ہاتھ کھڑے کر کے اپنی غیرت کا ثبوت ہو، یہ جتنے شامل ہوئے یہ سب 10 بندے لائیں گے، مٹا لینا پھر کام مٹتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو، کوشش اور کاوش کو قبول فرمائے، جو کام میں نے کیے مجھے امید